نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم مسئلہ کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں بہت ہی غفلت برتی جا رہی ہے۔ اتنی غفلت برتی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر اس مسئلہ کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہمارے خاتمے کا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس مسئلہ کی بے ادبی کی وجہ سے ہمارا خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ تو وہ مسئلہ کیا ہے جو عام بات کرنا ہے؟ وہ مسئلہ ہے اذان کے وقت کے آداب، کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہر محلے کے اندر مساجد ہیں، اور تقریباً ہر گھر کے اندر کئی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم آواز سنتے ہیں اذان کی، لیکن ہم گھر کے کام کاج میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کام کاج کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم دوستوں سے یا گھر میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کھا پی رہے ہیں تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی لکھت پڑھت کا یا کوئی اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ بھئی اللہ کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی شان کو بیان کر رہا ہے، اور ہم ایک بہت بڑے امر کی طرف یعنی نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بس سے بس نہیں ہوتے، ہم اپنے دنیاوی کام کاجوں میں لگے رہتے ہیں اور اذان کا ادب تک نہیں کرتے، اس کا اذان کا جواب نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ خود بھی اس بات کو محسوس کریں گے کہ واقعی ہمارے معاشرے میں اس پہ بڑی غفلت برتی جا رہی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے کام کاجوں میں لگے رہتے ہیں، نہ اذان کا جواب دیتے ہیں، نہ اذان کا ادب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب ذرا مسئلہ سمجھیں کہ اذان جب ہو تو آپ گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دکان پہ آپ کام کر رہے ہیں، دفاتر میں آپ کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہیں، تو اذان کا آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کے خاموش ہوں۔ حتیٰ کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو حکم ہے کہ جب اذان ہو تو خاموش ہو جائیں، اذان کا جواب دیں۔ دیکھیں، قرآن بھی تو تلاوت ہے، نیکی ہے، عبادت ہے، لیکن جب اذان یہ بھی ایک نیکی ہے، عبادت ہے، جب اس کی آواز آئے کانوں میں تو حکم ہے کہ تلاوت روک دو، اذان کا جواب دو، اذان کے آداب کی رعایت کرو۔ تو اذان کا جواب ضرور دینا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن الفاظ پڑھے، جو وہ الفاظ پڑھ رہا ہے آپ نے ساتھ ساتھ وہی الفاظ پڑھنے۔ مثلا مؤذن اللہ اکبر پڑھتا ہے تو آپ نے بھی اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آگے سارے ترتیب ہوگی۔ لیکن جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے گا تو اس وقت آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھے تو آپ نے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اسی طرح فجر کی اذان میں جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم
تو اس وقت آپ نے پھر یہ الفاظ کہنے ہیں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. اور اسی طرح جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو اس وقت مؤذن اقامت کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، باقی الفاظ وہی ہوں گے، جواب دینا ہے. تو جب وہ قد قامت الصلاۃ کہے تو آپ نے کہنا ہے اقامہ اللہ و ادامہ. تو یہ اذان کے الفاظ کے جواب ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ نے خاموش رہنا ہے اور اذان کا جواب دینا ہے اس طریقے سے. اب جب اذان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے وہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں نماز والا یا مختصر سا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، دعائے وسیلہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو پھر اس دعا کے بعد آپ اپنے لیے حاجت کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں. حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی. اس طرح آپ دعا بھی کر سکتے ہیں اپنی جو ضروریات ہیں. اور ایک اور مسئلہ بھی یہاں ذہن نشین رہے کہ دعائے وسیلہ مانگتے وقت ہاتھوں کو نہیں اٹھانا. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ بغیر ہاتھوں کو اٹھائے یہ اللہم رب هذه الدعوة والی دعا مانگتے. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے انگوٹھوں کو چومتے اور آنکھوں کو بھی لگاتے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عمل خلاف سنت ہے. علامہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفوائد میں یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ حدیث پیش کرتے ہیں اس بات کے متعلق کہ حدیث سے یہ ثابت ہے، وہ کہتے ہیں یہ خود حدیث ہی صحیح نہیں ہے، حدیث ہی کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور پھر خاص طور پر حضرات صحابہ کرام کا خود عمل نہیں ہے، تو لہذا یہ بھی خلاف سنت ہے. تو اب جو مسئلہ تھا کیا ہے کہ اذان کا ادب کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اب اذان کا جب آپ جواب دیں گے اور اذان کا آپ ادب کریں گے تو اس پر آپ کو کیا فائدہ ملے گا وہ میں آپ کو بتا دوں. تو اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اذان کا جواب یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. زبیدہ نامی ایک خاتون گزری ہیں جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی. ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا سنائیں جی کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، کیا آپ کی بخشش ہو گئی؟ اور یقیناً آپ کی بخشش بھی ہو گئی ہوگی کیونکہ آپ نے ایک نہر کھدوائی تھی بغداد سے سعودی عرب تک کہ جس پہ حجاج کرام پانی پیا کرتے تھے اور راستے میں دوسرے لوگوں کو فائدہ ملتا تھا. تو یقیناً یہ عمل آپ کا بہت ہی اچھا تھا اور اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش فرمائی. تو زبیدہ کہنے لگی تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن جب میرا یہ عمل اللہ کے دربار پہ پیش کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہر تو تو نے بیت المال کے خزانے سے بنوائی، یعنی تیرا بھی اپنا پیسہ ذاتی نہیں تھا بلکہ یہ تو عوام کا پیسہ تھا، بیت المال سے تم نے پیسہ اٹھا کر اس کو بنوایا تھا، لہذا اس عمل کی وجہ سے ہم تمہاری بخشش نہیں کر رہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک اور تمہارا عمل ہے جو ہمیں بڑا ہی پسند آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم تمہاری بخشش کر رہے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ تم گھر میں دسترخوان پر بیٹھی تھی اور تمہیں سخت بھوک لگ رہی تھی، کھانا تیار تھا، تم نے ایک لقمہ اٹھایا اور تمہارے سر سے دوپٹہ بھی سکا ہوا، تو اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی تو تمہیں ادب کرتے ہوئے اس لقمے کو نیچے رکھ دیا، لقمہ نہیں کھایا، اذان کا ادب کیا، اذان کا ادب کیا، لقمہ نہیں کھایا، لقمے کو نیچے رکھ دیا اور اپنے سر پر دوپٹے کو درست کیا اور اس کے بعد اذان سنی، اس کا جواب دیا
پھر اس کے بعد تم نے اپنی دودھ کو پیچھے رکھتے ہوئے اذان کا ادب کرتے ہوئے تم نے پھر اس کے بعد حکم کھایا، تو تمہارے اس ادب کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا مختصر سا عمل ہے، خاص طور پر ماں بہنوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھتی ہیں اور اذانیں سنتی رہتی ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ان سے دوپٹہ سر پر نہیں ہوتا، ہاں جی، یا کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، تو کتنا ان کے لیے مبارک عمل ہے، اور کتنا ان کے لیے یہ ایک نمونہ ہے کہ وہ اگر آداب، اذان کے آداب کی رعایت رکھیں، ہاں جی، تو اس طرح اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اللہ نے زبیدہ کو بھی معاف کر دیا تھا، تو اللہ آپ کو بھی معاف کر دیا۔ دیکھیں بات ہے دل سے، ادب سے، جب دل کے اندر ادب ہوگا، ہاں جی، جب دل کے اندر خوشو خضو ہوگا، کیونکہ اللہ کو دلوں کو دیکھتے۔ تو اب دیکھو زبیدہ نامی خاتون نے دل کے اندر عقیدت تھی، محبت تھی، عاجزی تھی، جذبہ عبادت تھا، ہاں جی، تو انہوں نے ادب کیا تو اللہ پاک نے ان کے مغفرت فرمائی۔ تو اس وجہ سے اذان کا جواب دینا ہے اور سارے کام کاج کو چھوڑ دینا۔ حضرت علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تجربے سے کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے وقت جو آداب ہے اس کی رعایت رکھتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اس کی موت آئے گی تو اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی، آپ مرنا تو ہر ایک نے ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، لیکن اگر ہم اس چھوٹے سے عمل کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں کہ ہر اذان کے وقت ہم اس ادب کا خیال کریں، تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو سکتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے بخشش بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، سوال ہوتا ہے کہ بھئی اب اذانیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، ہم دن میں ایک وقت میں ایک اذان نہیں کئی اذانیں سنتے ہیں، تو بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی اذان سنیں، جب آپ پہلی اذان سنیں تو اس وقت آپ اس کے جواب دیتے رہیں اور دعا پڑھیں، اس کے جو آداب ہے اس کی رعایت رکھیں، اس کے بعد آپ اپنے کام کاجوں میں مشغول ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ مؤدب شمار سمجھے جائیں۔ باقی جو اذانیں ہوتی ہیں وہ دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اس مبارک مسئلہ پر، اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔